بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دہم جماعت اردو لازمی کے گیسٹ پیپرز کے ساتھ میں آپ کا میزبان MNA گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے یہ گیسٹ پیپر پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور اور آزاد کشمیر بورڈ کے لیے یکساں مفید ہیں۔ ایک ضروری ہدایت ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل MNA گمن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز سے آپ بر وقت استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ یہ والے گیسٹ پیپر یا مزید گیسٹ پیپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بذریعہ ڈاک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 03456757872 پر بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے اس گیسٹ پیپر میں MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات بھی شامل کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہر بچہ 70 سے زائد نمبر بآسانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اہم ترین کثیر الانتخابی سوالات حصہ نثر کے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ سبق مرزا سعید کی اس کی تحریر ہے، شاہد احمد دہلوی۔ مرزا سعید کی عزیز داری تھی سر سید احمد خان سے۔ مرزا سعید نے گورنمنٹ کالج سے کون سی سند لی؟ ایم اے انگریزی ادب۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کتابوں پر۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت۔ مرزا محمد سعید نے اپنا پہلا ناول لکھا یاسمین۔ مرزا محمد سعید کے دوسرے ناول کا نام خواب ہستی ہے۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ شاہد احمد دہلوی کا سبق نصاب میں شامل ہے۔ مرزا محمد سعید مرزا صاحب کے ہاتھوں میں کس عمر میں راشہ آ گیا تھا؟ 40 سال۔ نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجدد الف ثانی۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ نواب وقار الملک۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید ہوئے 1831 میں۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 2۔ پرستان کی شہزادی کے مصنف اشرف صبوحی ہیں۔ اس کے بعد ہے قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے آگے کان پکڑتی تھیں۔ اس کے بعد ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا بونٹ پلاؤ، اور پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے بلشت برگ۔ پرستان سے سیدانی بی کو کیا ملا؟ جواہرات۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری۔ اشرف صبوحی پیدا ہوئے دلی میں۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ احساس شادمانی۔ سیدانی بی کا خاندان تباہ ہو گیا تھا مرہٹہ گردی میں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے عبد المجید سالک۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ متوسط طبقے کو۔ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کا چاند۔ اردو ادب میں عید الفطر کس مصنف کی تحریر ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی۔ آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7۔ مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا ہے؟ دوست نہ ہونا۔ مصنف نے کس دوست کو بڑبڑیا یعنی بے تکلف اور شور مچانے والا دوست کہا ہے؟ احمد مرزا شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور میں۔ مصنف کے دوست انہیں راجہ صاحب سے ملوانے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ احمد نگر۔ مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھڑکی کھلتی تھی پائیں باغ میں۔ چاندنی چوک میں صدا لگانے والا فقیر تھا غریب الوطن۔ لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ بیمار چچا کی عیادت۔ لڑکی نے کس کلاس کا ٹکٹ خریدا؟ 3rd کلاس۔ لڑکی برقع میں لپٹی کھڑی تھی سیاہ ریشمی میں۔ سبق ملمہ کا ماخذ ہے سب افسانے میرے۔ جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں دیر تھی 15 منٹ۔ سبق ملمہ اصناف ادب کے لحاظ سے افسانہ ہے۔ ملمہ کس کی تحریر ہے؟ حاجرہ مسرور۔ لڑکی نے گلی کو کتنی رقم دی؟ 98۔ لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ انٹر۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں میں۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سبق چغل خور کے مصنف شفیع عقیل ہیں۔ مصنف شفیع عقیل کا زیادہ تر کام مشتمل ہے لوک داستانوں پر۔ سبق چغل خور اصناف ادب کے لحاظ سے ایک لوک کہانی ہے۔ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ پنجابی لوک داستانیں۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ احساس شادمانی۔ سبق نامدیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ چند ہم عصر۔ سبق نامدیو مالی کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ نامدیو مالی ذات کا ڈیڑھ تھا۔ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جدوجہد اور باغ داروغہ کون تھے؟ عبدالرحیم فینسی۔
مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ بے مزہ کام کو۔ مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاہل اور کامچور۔ گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے مردم شناس۔ مقبرہ رابعہ درانی کہاں واقع ہے؟ اورنگ آباد میں۔ سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامہ۔ علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ اور سیخ کباب۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے؟ علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے۔ خواجہ صاحب کے اصرار پر علی بخش ایک آدھ روز کے لیے مصنف کے ساتھ کہاں جانے کے لیے رضامند ہوا؟ جنگ۔ علی بخش کے مطابق اقبال اکثر گنگناتے تھے کبھی اے حقیقت منتظر۔ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے؟ لاہور۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی؟ لائل پور میں۔ حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی؟ 1 مربع۔ علامہ اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ آم۔ ڈاکٹر اقبال رات کے کتنے بجے جانماز پر جا بیٹھتے؟ 2-2:30 بجے۔ مسلمانوں نے استنبول پر پہلا حملہ کب کیا؟ 672 عیسوی میں۔ مسلمانوں نے استنبول کا محاصرہ کتنے سال بعد اٹھایا؟ 7 سال بعد۔ استنبول کا فاتح کون ہے؟ سلطان محمد فاتح۔ استنبول کو کس کا گھر کہا جاتا ہے؟ مسجدوں کا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کہاں داخل ہوا؟ کلیسا۔ پورے استنبول میں مساجد ہیں 500۔ سبق استنبول مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سعید سیاح ترکی میں۔ استنبول ایک مشہور شہر ہے ترکی کا۔ مسجد ایھا صوفیہ کے برابر کیا واقع ہے؟ قبرستان۔ ترکی کے دنیا کی بڑی اقوام میں شامل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ڈسپلن پر عمل پیرا ہونا۔ ترکی کے سلطان محمد ثالث کا بڑا بیٹا سلطان احمد تخت نشین ہوا 14 سال کی عمر میں۔ میر مجروح کے خط میں کس کی بیٹی کی پیدائش کا ذکر ہے؟ میر نصیر الدین۔ اس کے بعد ہے پون ٹوٹی چنگی کس چیز پر معاف تھی؟ اناج اور اپلے پر۔ مرزا غالب کو تفتہ کا خط کہاں سے آنا تھا؟ کول سے۔ کتابوں کی شرازہ بندی کے بارے میں مرزا کو خط لکھا شیو نارائن نے۔ دوسرے خط کے مطابق مرزا غالب کو کتابیں موصول ہوئیں 33۔ رشید احمد صدیقی نے خطوط کس شہر سے بھجوائے؟ دلی سے۔ جی اس کے بعد ہے جی اہم ترین کثیر الانتخابی سوالات حصہ نظم میں سے لیے گئے ہیں۔ نثر کے بعد حصہ نظم کی باری ہے۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ حفیظ جلندری۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب میں۔ کائنات کا وجود نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا۔ شامل نصاب کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا۔ رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا زرد۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ میر انیس کی۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت میں دن کی مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دھوپ۔ زمین پر خلق خدا ترس رہی تھی آب خون کو۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس کی تخلیق ہے؟ علامہ اقبال کی۔ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے؟ صحرائی۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس مجموعہ سے لی گئی ہے؟ بانگ درا۔ کسان قدرت کے جلوے کا کیا ہے؟ شاہد۔ نظم کسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جوشملی آبادی۔ نظم کسان شاعر کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ شعلہ و شبنم۔ نظم کسان کا ابتدائی منظر ہے جٹ پٹے کا۔ جوشملی آبادی نے تہذیب کا پروردگار کسے کہا ہے؟ کسان کو۔ جیل گئے دکھ جیلنے والے سے مراد پاکستان بنانے والے۔ جیوے جیوے پاکستان کا تخلیق کار کون ہے؟ جمیل الدین عالی۔ نظم اونٹ کی شادی کے شاعر کون ہیں؟ دلاور فگار ہیں۔ شتر کے گھر میں کیا آیا؟ پیام بہار آیا۔ اردو میں قید آزادی سے مراد ہے آزادی کا خاتمہ۔ مال گودام روڈ کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ اندیشہ شہر۔ شاعر نے کس سڑک کو مضحکہ اڑایا ہے؟ مال گودام روڈ۔ اور سڑک پر شغال کے چیخنے سے واضح ہوتا ہے اس کی ویرانی۔ اس کے بعد باری ہے جی اہم ترین کثیر الانتخابی سوالات حصہ غزل میں سے لیے گئے ہیں۔ کون سی چیز راحت فضا ہو گئی؟ مصیبت۔ انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ آرزو محبوب کو۔ کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے؟ دیار وفا۔ انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع ہے۔ محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ مل کر بھی نہیں ملتا۔ سکون دل وحشی کا مقام کہاں نہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی؟ ایک مدت سے۔ شاعرہ کو کس بات پر فخر ہے؟ محبوب کے ہم قدم ہونے پر۔ نازک تھے کہیں رنگ و بوئے سمن سے میں رنگ و بو سے مراد کیا ہے؟ تصورات ہے۔ اس کے بعد حصہ گرامر کے جی کثیر الانتخابی سوالات ہے۔
اس میں مشتق کی اقسام کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ قائد ملت کیا ہے؟ خطاب ہے۔ شمس العلماء خطاب ہے۔ رستم زماں، خان بہادر یہ خطاب ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم لقب ہے۔ مٹھو عرف ہے۔ پپو عرف ہے۔ حالی تخلص ہے۔ اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں۔ مصدر کی 4 قسمیں ہیں۔ کائیں کائیں، چھم چھم اور سائیں سائیں اور ٹن ٹن، اسی طرح میاؤں میاؤں، یہ غڑ غوں، یہ اس میں صوت ہیں۔ رات اس میں ظرف زماں ہے۔ اس کے بعد اس میں عیدگاہ اس میں ظرف مکاں ہے۔ شفا خانہ اس میں ظرف مکاں ہے۔ پسوائی دلائی یہ اس میں معاوضہ ہیں، اور تک حرف جار ہے۔ ڈھولک جو ہے اس میں مصغر ہے۔ اس کے بعد جو چھری ہے اس میں آلہ ہے۔ بندوق اس میں آلہ ہے۔ کیلے بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اونچی دیوار اس میں صفت ہے۔ اینٹ اس میں جامد ہے۔ لقب کس کی قسم ہے؟ اس میں علم کی ہے۔ وہ دوڑتا تھا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی استمراری۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ تم مت جاؤ یہ کیا ہے؟ فعل نہیں ہے۔ تم کھاؤ فعل امر ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ شاہ سوار اس میں مکبر ہے۔ حبس اس میں موصول ہے۔ یہ اس میں موصول ہے، یہ حبس نہیں ہے، یہ جس ہے۔ لفظ موضوع کی اقسام 2 ہیں۔ اس میں علم کی اقسام 5 ہیں۔ پیٹ کا ہلکا ہونا یہ کنایا ہے۔ مسواک اس میں آلہ ہے۔ وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر سے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، ماضی بعید ہے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ نیک تر صفت باز ہے۔ صفت اصلی کے 3 درجات ہیں۔ جس یہ اس میں موصول ہے، اور چاقو اس میں آلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اہم ترین کثیر الانتخابی سوالات حصہ اعراب ہیں۔ اس میں اتحاد، اخلاق، ارشاد، اسلام، اعتبار، انتخاب، اطلاع، بخار، تحمل، تدارک، ترنم، تلاوت، تعارف، تعاون، جلوس، جسم، حدود، حاجت، حساب، حلال، شکر، صبر، عمل، عالم، عقل، قتل، قیامت۔ اس کے بعد مباحثہ، متحدہ، مترجم، مدرسہ، مذاہب، محبت، محبوب، مخلص، مسافر، مسلم، مشاعرہ، مصور، معذرت، معطر، منزل، مغفرت، منتظر، نفاست اور یونس، یہ اعراب کے حوالے سے ہیں۔ اب ہاں جی اہم ترین اشعار کی تشریح ہے۔ حصہ نظم میں سے جو نظم حمد ہے اس میں شعر نمبر 1، 2، 4 اور 5، 6 سب سے اہم ہے۔ نعت میں سے شعر نمبر 1، 3، 4، 5 ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کا بعد نمبر 1، 2، 5، 6 زیادہ اہم ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کا شعر نمبر 2، 5، 7، 8، 9۔ نظم کسان کا شعر نمبر 2، 3، 4، 5، 6۔ جیوے جیوے پاکستان کا شعر نمبر 2، 4 اور 5۔ اونٹ کی شادی کا شعر نمبر 1، 3 اور 7، 8۔ مال گودام روڈ شعر نمبر 3، 4، 5، 6، 7۔ بہادر بچے شعر نمبر 2 اور 4۔ اس کے بعد ہے جی اہم ترین اشعار کی تشریح۔ حصہ غزل میں سے ہے۔ حصہ غزل میں جو غزل ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی شعر نمبر 1، 2، 3، 4۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے شعر نمبر 2، 3، 4، 5۔ سر میں سودا بھی نہیں شعر نمبر 1، 2، 3، 6۔ اور یہ فخر تو حاصل ہے، اس کا شعر نمبر 1، 2، 4 اور 5۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ اس کے بعد ہے اہم ترین نثر پاروں کی تشریح ہے جو پیراگراف ہے۔ تو سبق نمبر 1 میں سے عالم کی موت، عالم کی موت ہے۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے، اور موت برحق ہے۔ یہ 5 پیراگراف جو سبق نمبر 1 انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے بعد سبق نمبر 2 میں سے چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا، پاکستان نے اپنے وجود میں۔ اس کے بعد سبق نمبر 3 ہے اس کی کارسازی کے قربان، میں پالکی سے اتری اور چادر اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل۔ یہ 3 پیراگراف سبق نمبر 3 میں سے ہے۔ سبق نمبر 4 میں سے اس رجحان نے تخلیقی سطح۔ سبق نمبر 5 بھی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، اس میں سے 3 پیراگراف ہیں۔ ارے بھائی مسلمانوں خدا، مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں، شہر میں رات دن شور و شغب۔ اور سبق نمبر 6 بھی نثر پاروں کے حوالے سے اہم ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، لے آؤ سامان وہ ایک دل فریب، وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت۔ اس کے بعد سبق نمبر 7 ہے۔ سبق نمبر 7 میں سے اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر، اور سبق نمبر 8 میں سے وہ بہت سادہ مزاج، بولا بالا، وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا۔ 1 سال بارش بہت کم ہوئی، ہر شخص میں قدرت نے کوئی ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی۔ سبق نمبر 9 میں سے ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی، خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے، اور علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری۔ اس کے بعد سبق نمبر جو 10 ہے، سبق نمبر 1 کے بعد جو سب سے اہم سبق ہے وہ 10 ہے تشریح کے حوالے سے۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی ممبر سے سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ، یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد، حضرت ابو ایوب انصاری کا مرتبہ۔ اور سبق نمبر 12 میں سے ہے میرا خیال ہے کہ مرحوم سے میں معلم بنا آپ کو کتابوں کی دولت۔
اس کے بعد باری ہے جی اہم ترین مختصر سوالات حصہ نثر میں سے۔ سب سے پہلے اہم ترین مختصر سوالات: لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام لکھیں۔ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات سے زیادہ خوش تھے؟ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا ہے؟ کون سی چیز اقبال کو چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ مصنف کا اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے شکایت ہے۔ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ہوتا ہے۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں؟ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بعد ہے لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے پہلے کیا دیکھا؟ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ لوگ کہانی کی مختصر تعریف کریں۔ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ نامدیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ اس کے بعد نامدیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ ایک سینما کے سامنے بیٹ دیکھ کر علی بخش کو کیا یاد آیا؟ علی بخش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئی؟ استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا تھی؟ ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ کن دو زبانوں میں دیا گیا؟ کون سی دو چیزوں پر محصول زیادہ وصول نہیں کیا جائے گا؟ مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط کب لکھا اور بے رنگ کیوں بھیجا؟ مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی؟ تفتہ نے غالب کو خط کہاں سے لکھا تھا؟ رشید احمد صدیقی کے پہلے خط کا مخاطب کا نام کیا ہے؟ دہشت گردی سے معاشرتی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ امن و امان کے قیام کے لیے حکومت کی اولین ترجیح کیا ہے؟ علم کی طاقت سے کس طرح بندوق کو شکست دی جا سکتی ہے؟ مشکل حالات میں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اسلام کیسے صلح و آشتی کا مذہب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ حصہ نظم کے اہم ترین سوالات میں سے ہے حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چاند ایک تحریر کریں۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فرات کے پانی پر طوب کا کیا اثر ہوا؟ حیت کے اعتبار سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو کیا کہیں گے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ کون تھی؟ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا؟ نظم تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ کون سی قوتیں کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ نبض خاک پر انگلیاں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے؟ مذکورہ سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیتی؟ سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟ سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اہم ترین مختصر سوالات حصہ غزل میں سے ہیں۔ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ تعریف لکھیے اور ایک مثال دیجیے۔ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیوں؟ جگر مراد آبادی کے خیال میں روح کو محبت کا مزہ کیسے ملتا ہے؟ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں۔
اور ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے، فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے، فراق کی شامل نصاب غزل میں شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے میں نہیں آئی، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، اس مصرعے کا مفہوم بیان کریں، دل کے کنول اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے، ایک شمع بجھائی سے کیا مراد ہے، غزل کے مطلع میں شاعرہ کس بات پر نازا ہیں۔ اس کے بعد باری ہے جی اہم ترین نصابی سبق کا خلاصہ۔ یہ اگر پورے کتاب میں سے دیکھیں تو سب سے اہم جو خلاصہ ہے وہ نامدیو مالی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ ملمہ ہے، پھر علی بخش ہے، پرستان کی شہزادی اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ انشاءاللہ جو آپ کو سبق پیپر میں 2 خلاصے آئیں گے، انشاءاللہ ایک خلاصہ ان میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد جو اہم ترین کے بعد اہم نصابی سبق کا خلاصہ ہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری ہے، اور اس میں 4 خلاصے دیے گئے، انشاءاللہ ایک خلاصہ ان میں سے ہوگا، چغل خور نظریہ پاکستان، استنبول اور مرزا محمد سعید۔ تو آپ نے پہلے 5 لازمی ہر صورت جو ہے نا وہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد باری ہے جی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اردو کا، اہم ترین مضامین۔ تو اہم ترین مضامین جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے محنت کی برکتیں ہیں، والدین کی اطاعت ہے، وقت کی پابندی ہے، یوم آزادی، حب وطن، ایک دلچسپ سفر یا چڑیا گھر کی سیر، یہ ایک ہی مضمون ہے، سائنس کے کرشمے اور تعلیم نسواں۔ یہ 8 اہم ترین مضامین ہیں، انشاءاللہ اس میں سے آپ کا مضمون کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اہم مضامین ہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری، دوسری کیٹیگری بھی آپ کو دی گئی ہے۔ اس میں جو ان 8 کے بعد جو اہم ہیں اس میں تحریک پاکستان ہے، دہشت گردی ہے، قائدت محمد علی جناح ہے، علامہ اقبال ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، اور برسات کا موسم ہے۔ اس کے بعد ہے جی اہم ترین پیراگراف کی تفہیم ہے، اس میں اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں، ملکہ کی اس دلدوز اور ولولہ انگیز سکون کے وقت سمندر کا دیدار، مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، پنجاب کی حد ان دنوں میں انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، ہم عصروں اور ہم چشموں کی رقابت، اور اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ شکریہ، بیسٹ آف لک۔ آپ مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کر کے گیسٹ پیپر بذریعہ ڈاک حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔